رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الابتحی التہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید والرسول الممجد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ شہداء کربلا علیہم السلام کے 10ویں کی اس غمناک مناسبت پر آئیے سب سے پہلے ہم اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں تعزیت تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ویسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو جب مرنا تو مسلمان بن کے مرنا۔ یہ قرآن ہے جو میں نے آپ کو سنایا، مرنا تو مسلمان بن کے مرنا۔ ہر سال ایام اعضاء میں عشرہ محرم کے بعد جو پہلا عشرہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو میرا ٹاپک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیغام کربلا، میسج آف کربلا۔ کربلا کے پیغام کیا ہے؟ ایک دن کے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی جنگ میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ صبح سے لے کر کے شام تک، شام غریباں تک، ایک دن کی کربلا میں حسین نے کروڑوں میسیجز دے دیے ہیں۔ قیامت تک جو بھی انسان اس راستے پر چلتا رہے وہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ گفتگو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا ہو جا، میں کائنات کو تیرا بنا دوں گا۔ تو میری غلامی میں آ جا، میں پوری دنیا کو تیری غلامی میں پہنچا دوں گا۔ تو میرے کنٹرول میں آ جا، میں پوری دنیا کو تیرے کنٹرول میں دے دوں گا۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے خواب ہیں انسان کے، بڑے بڑے سپنے ہیں انسان کے، کاش سورج تک پہنچ جاتے، دیکھتے کہ ادھر کیا ہے،
کاش چاند تک پہنچ جاتے، دیکھتے کہ ادھر کیا ہے، کاش ستاروں تک پہنچ جاتے اور دیکھتے وہاں کیا ہے۔ ترقی کی، انسان نے چاند تک پہنچ گیا، اب ہر انسان کے دل میں تمنا جاگی کہ جیسے وہ پہنچا ہم بھی پہنچ جائیں۔ اللہ نے کہا تمہیں یہ تمنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم بس میرے ہو جاؤ، میں کائنات کو تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، تمہیں وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، زمین پہ رہو گے چاند کے ٹکڑے کر لو گے۔ تم میرے ہو جاؤ، میں سب کچھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، زمین پر رہو گے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لو گے۔ تم میرے ہو جاؤ، میں کائنات تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ فاطمہ مصلی بچھا کر کے بیٹھے گی، ستارے کو دروازے پر اتار لے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، میں کائنات کو تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک تھوڑا سا مسئلہ کیا ہے کہ لوگ شرماتے بہت ہیں، شرما کر کے نعرے بھی لگیں گے، شرما کر کے صلوات بھی پڑھی جائے گی، شرما کر کے سبحان اللہ بھی کہی جائے گی، اور پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کے کہیں وہ فلاں ناراض تو نہیں ہو رہا سبحان اللہ کہنے سے۔ ارے کون ناراض ہوگا بھائی، آپ اہل بیت کے لیے بول لیں، اور یہاں آ کر کے تو کوئی ڈر کسی کا ہونا بھی نہیں چاہیے سوائے اللہ کے اور اہل بیت کے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور اگر کوئی نعرہ لگائے یا سبحان اللہ کا، اس کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی مت کیجو، کوئی نیا کام تھوڑی نہ کر رہا ہے، کیا اس نے کوئی برا کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، ایسا کیا ہے؟ کیوں لوگ پلٹ کے اس کا منہ دیکھنے لگتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلی بار تو مجلس نہیں سن رہے ہیں نا، زمانے سے مجلس سنتے ہوئے آئے بھائی، تو یہ کیسا ہے کہ عجوبہ بنا لیا ہے اس چیز کو؟ عجوبہ نہ بنائیے۔ ایک اور درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی اللہ کہتا میرے بندے تم میرا تو ہو کر کے دیکھ، میں کائنات کو تیرا بنا دوں گا، کائنات کو تیرے کنٹرول میں دے دوں گا۔ دیکھیں میں مجلس کی طرح پڑھتا ہوں، مجلس کو گھما پھرا کر کے وہ سب باتیں میں نہیں کرتا، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، دنیا میں دو گھر ہیں، بہت خاص باتیں کروں گا اور مجلس ختم کر دوں گا۔ دنیا میں دو گھر ہیں، ایک ہے انسان کا گھر اور ایک ہے رحمان کا گھر۔ پوری توجہ رکھیے، میرے ساتھ رہیے اور بولتے رہیے۔ آپ کو اتنا تو انکریج کر ہی دیا ہے کہ آپ بولیں گے انشاءاللہ آج۔ توجہ ہے آپ کی؟ دو گھر، ایک انسان کا گھر، ایک رحمان کا گھر۔ کریم ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو انسان کے گھر بار بار جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو میرے گھر بار بار آئے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، ایک ہے انسان کا گھر، ایک ہے رحمان کا گھر، جسے کہتے ہیں مسجد ہے رحمان کا گھر۔ تو بندے کے گھر بار بار جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو میرے گھر بار بار آئے میں خوش ہوتا چلا جاتا ہوں۔ تو بندے کے گھر بار بار جائے وہ تجھے ذلیل کر دیتا ہے، تو میرے گھر بار بار آئے میں تجھے عزت دار بنا دیتا ہوں۔ تو بندے کے گھر بار بار جائے وہ تجھے دینا بند کر دے گا، تو میرے گھر بار بار آ جائے میری عطاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ کتنا کریم ہے پروردگار، دونوں گھروں میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے دونوں گھروں میں۔ ایک ہے رحمان کا گھر، ایک ہے انسان کا گھر۔ انسان کے گھر رات میں 2 بجے پہنچ جائیے، آنکھیں ملتا ہوا آئے گا، موڈ خراب، کیوں آئے ہو بھائی؟ فلاں کام تھا، تھوڑی سی مدد چاہیے تھی، فوراً پلٹ کر غصے میں کہے گا صبح نہیں آ سکتے تھے۔ اور اللہ کہتا ہے میرے بندے لا سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو رات میں نماز شب کے لیے کھڑا ہو جا، میں کتنا خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو رات میں آ جا مانگنے کے لیے، تو 24 گھنٹے میں کسی وقت آ جا میری بارگاہ میں ہر وقت عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ کی، دو حق بھی ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندے کا حق۔ اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندے کا بھی حق ادا کرو۔ کسی کا حق روک کر نہیں رکھنا چاہیے، جلدی سے جلدی حق ادا کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ملک الموت آئیں اور ساتھ میں لے کے چلے جائیں۔ اور جس کا حق ہے اسے کم کر کے نہ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تجھے میں نے کم کر کے نہیں دیا تو بندے کے حق کو کیوں کم کر کے دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حق جس کا ہے اسے جلدی ادا کرو، جلدی ادا کرو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ سنتے ہیں نا آپ حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، مزدور کی مزدوری
پسینہ سوکھنے سے پہلے، اب آپ کو ایک خاص پوائنٹ یاد دلانا چاہتا ہوں، مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے دے دو۔ اب سمجھے، رسول نے اتنا کام کیا، کچھ نہیں مانگا تو اہل بیت کی محبت مانگی کہ یہ میری مزدوری ہے۔ اب سمجھے، غدیر کا واقعہ رات میں نہیں ہوا، دوپہر کی دھوپ میں ہو رہا تھا۔ رسول یہی کہہ رہے تھے، میرا پسینہ سوکھنے سے پہلے آؤ علی کی بیعت کر لو۔ توجہ کیا آپ نے، مزدور کی مزدوری۔ میرا پسینہ سوکھنے سے پہلے آؤ آ کر علی کی بیعت کر لو، اجر رسالت۔ آپ جو مجلس میں آتے ہیں نا، رسول نے کیا مانگا؟ کچھ نہیں چاہتا تم سے، بس میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ اسے کہتے ہیں اجر رسالت، رسالت کا بدلہ، مزدوری۔ یعنی جو رسالت کے سارے، دیکھیے رسالت بہت آپ سنتے ہیں، رسالت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جو رسول کی رسپانسبلٹیز تھیں وہ رسول نے ادا کیا، اسے کہتے ہیں رسالت کے کام۔ سمجھ گیا؟ اسے کہتے ہیں کار رسالت۔ کار مطلب فارسی کا لفظ ہے، کار مطلب یہ کار نہیں، کار مطلب کام، فارسی میں کار کہتے ہیں کام کو۔ کار رسالت، رسالت کے کاموں کا بدلہ۔ رسول نے کچھ نہیں مانگا، بھیا جنت تک کا راستہ بتا دیا، اور کیا چاہیے آدمی کو؟ جنت کا راستہ بتا، اس سے بڑا اور کیا چاہیے بندے کو؟ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ وہ عرب کا ماحول کی جہاں پر معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ بھی کوئی ہے، ان لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ کتنا بڑا کام کیا ہے نا؟ جانور سے انسان بنا دیا، انسان سے سلمان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، صاحب ایمان بنا دیا، کل ایمان کو دکھا کر، اللہ اکبر، ایمان دلوں میں اتروا دیا۔ اتنا بڑے کام کیا، مانگا کیا؟ کچھ نہیں۔ کیا کہا؟ اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا، کچھ لوگ آئے تھے پیسے لے کر، رسول اللہ آپ نے بڑا کام کیے، ہم کچھ پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کچھ نہیں چاہیے، آیت آ گئی فوراً، ان سے کہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دینا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ آپ جانتے ہیں جو آپ مجلس میں آتے ہیں، یہ آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ مطلب رسول نے جو مانگا تھا نا، رسالت کا ریوارڈ، بدلہ، ایکسچینج جو مانگا تھا نا، یہ آپ اسے ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے مجلس میں ضرور آیا کیجئے میرے عزیزو۔ آپ مجلس میں آتے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجلس تک آنا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال ہے مجلسوں کو گھر تک لے جانا، ہے نا؟ جو سنا ہے اسے گھر تک لے کے جانا، جو سیکھا ہے اسے گھر تک لے کے جانا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے تو میرا ہو جا۔ دیکھیے میں مجلس کم پڑھتا ہوں، باتیں زیادہ کرتا ہوں۔ باتوں میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو بولتا نہیں، آپ کو بولنا ہی پڑے گا، ہے نا؟ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بہت سنا ہے آپ نے، بس ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری روایت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے مصر کے، کیا تھے پہلے؟ غلام۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کیا تھے؟ غلام ہو گئے تھے نا، خرید لیا گیا تھا انہیں۔ نہیں، میں ایک جملہ سنا کر کے آپ کو آگے بڑھوں گا۔ نبی یوسف کو جب کنویں سے نکال کر کے لے کے آئے نا، قافلے والے بھائیوں نے تو پھینک دیا تھا، نکال کے لائے نا، تو کہاں لے کے آئے؟ سیدھے مصر کے بازار میں، جہاں غلام بیچے جاتے تھے، وہاں لے کے آئے اور کہنے لگے کوئی سے خریدے گا؟ بادشاہ کو پتا چلا بڑا خوبصورت بچہ آیا ہے، چلو ہم خریدیں گے، ٹھیک ہے، لاؤ بچے کو۔ اب جب قافلے کے سردار کو پتا چلا بادشاہ خریدنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسا آدمی ویسا ریٹ، اس نے بھی بڑھا دیا۔ سمجھ گیا تو یہ تو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ لائے گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگا آپ ایک ترازو لگائیے، ترازو سمجھتے ہیں نا، بالانسا جسے آپ کیا بولتے ہیں، ترازو لگائیے، ایک طرف یوسف کو بٹھائیے، ایک طرف دولت بھر دیجیے، بس وہ دولت دے دیے، یوسف کو لے جائیے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ پیسہ بڑی بری چیز ہے، اچھی بھی چیز ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے نا؟ تو بس اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایک طرف یوسف کو بٹھایا، دولت رکھی گئی، یوسف اپنے پلے میں، اب جہاں جس میں یوسف ہیں وہ نیچے ہی رکا ہوا ہے، اس پہ دولت رکھی جا رہی ہے کہ نیچے آئے برابر ہوں، کم سے کم ہمارا بھی خزانہ رکے اور یوسف ہمارے پاس آئیں، لیکن وہ ہے کہ وہ نیچے ہی نہیں آتا، بھرتے گئے۔ یوسف بیٹھے آرام، چھوٹے سے ہیں نا یوسف، بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں جناب۔ یوسف بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مسکرا کیوں رہے؟ کہنے لگے کہ ہٹاؤ اسے، دولت ہٹاؤ، کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں۔
کاغذ اور قلم آیا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بس یہ سب ہٹا کر کے ادھر وہ رکھو، میرا پلہ ہلکا ہو جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں میں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں گا، میں تو ہسٹری سے فضائل نکالتا ہوں نا۔ میں کہوں گا اے یوسف آپ کو سلام ہو، آپ نے کاغذ اور قلم مانگا تو مل گیا۔ ہمارے نبی کے لوگ کیسے تھے؟ آخری وقت میں محمد مانگ رہے تھے، نہیں دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ کیسے لوگ تھے؟ یوسف نے مانگا تو مل گیا۔ رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا نا کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھ دوں قرآن اور اہل بیت کے بارے میں۔ سمجھ گئے۔ عجیب ہے مسلمان، زندگی بھر کہتے رہے محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور جب رسول نے کاغذ اور قلم مانگا تو کہنے لگے اگر کوئی دے گا تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہی تو لکھا ہے کتابوں میں، ہے نا؟ یعنی جانتے تھے کہ لکھنا پڑھنا سب آتا ہے، بس زبان سے کہہ رہے تھے دشمنی میں۔ رکھ دیا گیا، یوسف کا پلہ اوپر ہو گیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کون سی آیت نبی یوسف کے ذہن میں آئی اور لکھوائی؟ اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، آپ معرفت، اگر آپ اللہ اہل بیت کی پہچان معرفت ماشاءاللہ آپ کے دلوں میں ہے، آپ اپنے سماعتوں کو بلندی پہ لے جا کے سنیں گے جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا میں ہسٹری سے فضائل نکالتا ہوں۔ نبی یوسف نے ایک آیت، یعنی ایک آیت آسمان سے اتری، ذہن میں آئی، لکھوایا، اور فوراً وحی ہوئی آیت کی، لکھوایا، پلہ نیچے، نیچے یوسف اوپر۔ اب میں جملہ کہہ دوں، فاطمہ کی روٹیوں پر کتنی آیتیں آئی تھیں؟ پورا سورہ دہر کتنی آیتیں؟ 31 آیتیں سورہ دہر کی، 31 آیتیں سورہ دہر کی۔ اب میں جملہ کہہ دوں، یوسف کا پلہ نیچے تھا، ایک آیت اوپر سے آئی، آیت نیچے گئی، پلہ اوپر چلا گیا۔ یہ یوسف کے وزن کو ایک آیت تول نہیں تھی، اور وہاں پر فاطمہ کی روٹیاں تھیں، انہیں اوپر لے جانا تھا، تو ایک آیت میں کام نہیں چلے گا، اب 31 آیتوں کو اترنا پڑے گا۔ جو کیا آپ نے ایک آیتیں نہیں، فاطمہ کی روٹیاں ہیں، فاطمہ کی روٹیاں ہیں، 31 آیتوں کو آنا پڑے گا۔ اب 31 آیتوں کو اترنا پڑے گا، ایک آیت میں نہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ کتنی قیمتی، کتنی بھاری ہیں یہ فاطمہ کی روٹیاں۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیا آپ نے؟ بہرحال نبی یوسف جب بادشاہ بن گئے، ایک دن زلیخا آئی ملنے کے لیے۔ زلیخا جانتے ہیں کیا کرتی تھی؟ جب زلیخا کا غلطی اس کی پروف ہو گئی نا، تو اس کے شوہر نے، جس کا نام تھا عزیز، ٹھیک ہے، بادشاہ تھا مصر کا، عزیز نے اسے گھر باہر نکال دیا۔ کہاں پرنسز اور کہاں باہر نکال دی گئی۔ جب باہر نکالی گئی تو جانتے ہیں حالت کیا ہو گئی تھی؟ بھیک مانگتی تھی لوگوں سے، یہ حالت ہو گئی تھی۔ کہاں ملکہ پرنسز اور کہاں فقیر بن گئی، بھیک مانگتی تھی لوگوں سے۔ اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن آئی نبی، اب عزیز بھی کچھ دن میں مر گیا، جب مر گیا تو نبی یوسف بادشاہ ہو گئے۔ خود عزیز نے کہا تھا میرے بعد یوسف بادشاہ ہوں گے، بن گئے بادشاہ۔ ملنے کے لیے آئی، سیکیورٹی والوں نے دروازے پر روک دیا۔ سنیے گا، جو روایتیں نہیں پڑھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دروازے پر روک دیا، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ پہچان گئے، زلیخا ہے، پیلس کے لوگ ہیں نا، سیکیورٹی والے جانتے ہی تھے، پیلس اس میں، اسی پیلس میں رہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف سے ملنے۔ سیکیورٹی والے نے کہا، جو پہرے دار تھا اس نے کہا، سنو، تم نے یوسف کو بڑا ستایا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، تمہاری وجہ سے اتنے دن جیل کاٹی ہے، ہمارے لفظوں میں اتنے دن جیل میں رہے ہیں، بڑی پریشانی اٹھائی ہے، اگر تمہیں دیکھیں گے تو انہیں غصہ آئے گا اور تمہیں سزا دیں گے۔ کیا جملہ کہا ہے زلیخا نے، سنیے گا، تمہیں دیکھ لیا نا تو انہیں غصہ آئے گا اور تمہیں سزا دیں گے، بہتر ہے کہ یہیں سے نکل جاؤ، جاؤ واپس جاؤ۔ پھر بھی کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے تو یوسف سے ملنا ہے۔ سیکیورٹی والے نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا یوسف سے؟ تو کیا جملہ کہتی ہے زلیخا، کہتی سنو، جو اللہ سے ڈرتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے میں اس سے، مطلب کیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب کو ڈراتا ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں کہ قیامت میں سب کی معافی ہو سکتی ہے، اس بندے کی، کچھ لوگ ہیں منافقین ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، منافقین کی تو بالکل بھی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشرک کی بالکل معافی نہیں ہے، ماں باپ کا عاق کیا اس کی معافی نہیں ہے۔ اب یہ جو کیٹیگری اس کو الگ کرنے کے بعد اب سنیے، معافی سب کی ہو سکتی ہے، اس بندے کی معافی نہیں ہوگی۔ سب قیامت کے میدان سے، جن کو جہنم میں جانا ہے جہنم میں، جنت میں جانا ہے جنت میں، کچھ لوگ کھڑے رہیں گے۔ کیوں؟
انہیں کیوں کھڑا کیا گیا؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جو اپنا ڈر لوگوں کے دلوں میں بٹھا کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہیں معافی نہیں ملے گی، انہیں سزا ملے گی۔ پوچھیں گے کیوں؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ سنو، اللہ نے انسان کا دل بنایا تھا اپنے ڈر کے لیے، تم نے اپنا ڈر کیوں بٹھا دیا؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تم نے اپنا ڈر کیوں بٹھا دیا؟ اس میں تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا۔ توجہ کیا آپ نے؟ دل بنا ہے اللہ کے ڈر کے لیے، تم نے اپنا ڈر کیوں بٹھا دیا؟ اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو۔ بہرحال اب سنیے گا، کہنے لگی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے میں اس سے نہیں ڈرتی۔ بہت اچھی بات ہے۔ سیکورٹی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آ گئی، کھڑی ہو گئی۔ اب سنیے پھر دوسرا جملہ زلیخا کا۔ میں 3 جملے زلیخا کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ سن لیا نا، اب دوسرا جملہ سنیے۔ پہلا جملہ جو اللہ سے ڈرتا ہے میں اس سے نہیں ڈرتی۔ دوسرا جملہ، جیسے ہی آگے کھڑی ہوئی نبی یوسف نے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ زلیخا تیری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، یہ ہو کیا گیا تجھے؟ دیکھتی رہی یوسف کو، دیکھتی رہی خاموش۔ پھر جناب یوسف نے پوچھا یہ تیری حالت کیا ہے؟ پھر دیکھ رہی، ادھر دیکھ رہی، ادھر دیکھ رہی، یوسف کو دیکھ رہی۔ اب یوسف پریشان کہ میری طرف کیا دیکھ رہی؟ بتا نا تیری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کہنے لگی یوسف چھوڑیے ان باتوں کو، میں تو بس تعریف کرتی ہوں اس اللہ کی، کتنا کریم ہے وہ اللہ، اور ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کی کہ جو گناہ کی وجہ سے بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور عبادت اور اطاعت کی وجہ سے ایک غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ جملہ ہے زلیخا کا، اطاعت، اوبیڈینٹ ہو جاؤ اللہ کے۔ اوبیڈینٹ ہونا اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اطاعت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا، اور میں جو پرنسس تھی فقیر بنا دیا۔ اب جناب یوسف نے تیسرا سوال، اس سے ایک سوال، دوسرا سوال کیا، اور اس کا تیسرا جملہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہو کیا گیا تھا؟ مجھے دیکھ کر کے کیا دیوانگی، کیا پاگل پن تھا، کیا جنون تھا تمہیں کہ تم یہ سب کر بیٹھی؟ برے کام، غلط کام، تہمت لگانا، یہ کرنا، وہ کرنا، فلاں ڈھکا، کیوں کیا تم نے؟ کہنے لگی وہی جملہ جو آپ سنتے ہیں، مشہور جملہ جو آپ، لیکن اس کے بعد کا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگی یوسف تم اتنے خوبصورت تھے، میں نے اپنی لائف میں اتنا خوبصورت جوان دیکھا ہی نہیں تھا، بس میں بہک گئی، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر کے میں بہک گئی۔ نبی یوسف اب اپنی کرسی سے اٹھے، کھڑے ہوئے، اور فرماتے ہیں زلیخا افسوس ہے تیرے اوپر، کاش تو آخری زمانے میں آنے والے محمد کو دیکھ لیتی تو تیرا حال کیا ہوتا، تیری حالت کیا ہوتی۔ اس سے خوبصورت تو کوئی ہوگا ہی نہیں، اللہ اکبر، اس سے خوبصورت تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ جیسے ہی نبی یوسف نے جملہ کہا نا کہ تو آخری زمانے کے محمد کو دیکھ لیتی، کتنے خوبصورت ہوں گے، ان سے خوبصورت اللہ نے خلق نہیں کیا، تو انہیں دیکھ لیتی تیرا حال کیا ہوتا؟ مجھے دیکھ کر کے دیوانی ہو گئی، تیری عقل چلی گئی۔ جانتے ہیں زلیخا نے کیا کہا؟ آپ تیسرا جملہ سنیے۔ زلیخا کہتی ہے تم سچ کہتے ہو، محمد ہوں گے ہی اتنے خوبصورت۔ جیسے ہی زلیخا نے کہا تم سچ کہتے ہو، محمد ہوں گے اتنے خوبصورت، اب جناب یوسف کے چہرے پہ حیرانی، پریشان، کہنے لگے تو تو ایسا کہہ رہی ہے کہ تم سچ کہتے ہو، وہ ہوں گے ہی ایسے، تو ایسا کہہ رہی جیسے تو نے محمد کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے محمد کو دیکھا ہے، اتنے یقین سے کہہ رہی ہے۔ تو زلیخا کہتی ہے سنو یوسف، تم نے بس محمد کا نام لیا تو محمد کی محبت میرے دل میں آ گئی، محمد کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ نبی یوسف کہتے ہیں اکیلے محمد نہیں، محمد کے ساتھ آل محمد کی محبت بھی اتار لے۔ اس نے آل محمد کی محبت بھی اتار لی۔ میں جملہ کہہ دوں، اس نے ایک محمد کی بات کی تھی، اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے، اللہ نے جوانی بھی پلٹا دی، اللہ نے یوسف کو حکم دیا اب شادی بھی کرو، کیونکہ محمد کی محبت آ گئی۔ عزیزان محترم، اس نے ایک محمد کا پہلے نام لیا، اللہ کو اتنا کرم، اتنا رحم آ گیا، تو جن کے دلوں میں ایک نہیں 14 محمدوں کی محبت پیدا ہوتے ہی بٹھائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ کا کرم ان پہ کتنا ہوگا، اس قوم پر کتنا ہوگا۔ یہ ہے اہل بیت۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے کریم نبی ہیں، بڑے کریم نبی ہیں۔
آپ غور فرمائیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اچھا ایک بس ڈاؤٹ بھی نہیں کہہ سکتے، الحمدللہ آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھی یہ بات کہیں سے آ جاتی ہے، کبھی کوئی ممبر سے بھی ایسی باتیں پڑھ دیتا ہے، تو میں اسے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت صرف پنجتن ہے، میں اسے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ سے سنیے گا، پوری توجہ کے ساتھ۔ میں نے ابھی تک یہ لفظ شاید استعمال کیا ہو آج کی مجلس میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب پوری توجہ سے یہ جملہ سن لیجئے اور میں غم کے بیان پر آ جاؤں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ممبر سے بھی پڑھ کے چلا جاتا ہے کہ اہل بیت 5، نہیں، غلط، بالکل غلط۔ 1000 نہیں، ہزاروں پروف میں دے سکتا ہوں، ہزاروں سینگز، حدیثیں معصوم کی میں سنا سکتا ہوں جس میں انہوں نے فرمایا، چھٹے امام فرما رہے فینا اہل البیت، ہم اہل بیت کے بارے میں، ہم اہل بیت، چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ تو پنجتن تو امام حسین آخری ہے نا پنجتن کے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں امام؟ اور امام بھی وہ جنہیں صادق آل محمد کہا جاتا ہے، آل محمد کے سچے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی نا۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، رسول کی حدیث سے پروف کرتا ہوں، صرف پنجتن اہل بیت نہیں، پورے 14 اہل بیت ہیں۔ 14 آپ کہیں گے، چلیے 14 اہل بیت۔ کس کے اہل بیت پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے اہل بیت۔ یہ کہاں سے میں نے کہہ دیا اللہ کے اہل بیت؟ کہاں سے کہہ دیا بھائی میں نے اللہ کے اہل بیت؟ سنیے قرآن سے۔ قرآن میں آیت ہے کہ اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ اے گھر والوں، ہم نے نجاست کو آپ سے دور رکھا ہے۔ کیا رسول کو اس میں سے الگ کریں گے آپ؟ وہ تو سب سے پہلے ہیں، ہے نا؟ ہمارے نبی ہے نا، سب سے پہلے ہے نا۔ تو اہل بیت کس کے اہل بیت؟ صرف رسول کے رسول خود اہل بیت میں۔ کیسے اہل بیت میں؟ اللہ کے اہل بیت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اہل بیت، میں نے نجاست کو آپ سے دور رکھا ہے۔ میں اس پہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، ادھر مجھے نہیں جانا ہے، مجھے جو آپ کو سنانا ہے۔ آپ یہاں پر میں آیا، یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا یہ کون ہے؟ میں کہوں بیٹا ہے، تو کیا آپ پوچھیں گے کیا آپ کا بیٹا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ بھئی بیٹا کا ہے تو میرا ہی بیٹا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے کہہ دیا اے اہل بیت، میں نجاست کو آپ سے دور رکھوں گا۔ اب کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کیا تیرے اہل بیت؟ تیرے ہی تو اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اب سنیے یہ پورے اہل بیت کیسے ہیں، پورے 12 امام اہل بیت میں کیسے ہیں، سنیے گا۔ رسول نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ ہے پورے جملے میں نے آپ کو سنا دیا حدیث کے جملے کیا ہیں؟ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں دو گراں قدر چیزیں، بھاری چیزیں، ویٹ فل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے، پوری توجہ تو سنیے گا، اہل بیت۔ پھر نبی نے کیا فرمایا کہ جب تک ان سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ سنتے ہیں نا آپ؟ ایک دوسرے سے جدا، الگ، سپریٹ نہیں ہوں گے۔ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا یہ دونوں میرے پاس آئیں گے۔ وہاں بات ہو گئی اللہ کے اہل بیت، یہاں بات چل رہی ہے رسول کے اہل بیت، ٹھیک ہے؟ بات اہل بیت کی۔ کیا کہا رسول نے؟ دونوں الگ، سپریٹ۔ دیکھیں میں بالکل عقلی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ہمارا مذہبی عقل کا ہے۔ دونوں الگ نہیں ہوں گے۔ اچھا اگر رسول نے کہہ دیا الگ نہیں ہوں گے، مطلب الگ کبھی نہیں ہوں گے، یہی تو بات ہوئی نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف امام حسین تک اہل بیت ہیں، پنجتن ہیں، تو آخری ہیں امام حسین، ان کی شہادت کے بعد تو قرآن اکیلا ہو جائے گا۔ کہاں ہے حافظان محترم؟ قرآن پھر اکیلا ہو جائے گا، رسول کی حدیث پر حرف آئے گا، اعتراض ہوگا، سوال اٹھے گا کہ آپ نے تو کہا تھا کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ تو قرآن اکیلا ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، اب سمجھ گئے نا؟ کلیئر ہو گئی نا بات؟ تو یہ الگ نہیں ہوں گے، یہ رسول کا وعدہ ہے، دونوں الگ نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ پورا کنکلوژن آپ کو دے دوں بات کا۔ مطلب کیا ہے؟ علی، قرآن، رسول نے کیا فرمایا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور علی اہل بیت، قرآن فاطمہ اہل البیت، قرآن حسن اہل بیت۔
توجہ رکھیے گا، قرآن حسین اہل بیت، حسین ہیں اہل بیت، قرآن زین العابدین اہل بیت، قرآن محمد باقر اہل بیت، قرآن جعفر صادق اہل بیت، قرآن موسیٰ کاظم اہل بیت، قرآن علی الرضا اہل بیت، قرآن محمد تقی اہل بیت، قرآن علی النقی اہل بیت، قرآن حسن عسکری اہل بیت، قرآن امام زمانہ اہل بیت۔ اسی لیے تو جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے ساتھ رہنے والے تم پر سلام۔ توجہ کیا آپ نے، اسی لیے تو پڑھتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، میں نے پروف کر دیا، یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، ہے قرآن کے ساتھ رہنے والے۔ تو اگر اہل بیت صرف پنجتن تھے تو پھر رسول کی بات پر، رسول کے قول پر، حدیث کے اوپر سوال اٹھے گا۔ اس لیے ہمارے 12 امام سب اہل بیت، سب اہل بیت۔ عزیزان محترم، رسول کہہ کر کے گئے تھے، ان سے محبت کر کے میری محنت کی، میری مزدوری کو ادا کرنا، لیکن محبت کر کے نہیں، دشمنی کر کے یہ اجرت ادا کی گئی۔ کیسے ادا کی گئی؟ رسول کی، ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کو رسول کی آنکھ بند ہونے کا انتظار تھا، ان آنکھیں بند ہوں اور اہل بیت پر ظلم شروع کر دیا جائے۔ یہی تو ہوا ہے، دروازہ جل گیا، فاطمہ کے اوپر جلتا دروازہ گرا دیا گیا، علی کے گلے میں رسی باندھ کر کے گھر سے باہر کھینچا گیا، حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، آپ یہاں تشریف لائیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑا ہے، آپ یہاں آئیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو، میرے بزرگوں کو، بھائیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو صحت، سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے۔ آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ ابھی مجلس ختم کریں گے، گھر جائیں گے، بچوں سے مل لیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن زینب اور بیویاں جب واپس آئی ہیں نا، زینب نے گھر آ کر کے دیکھا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ بچوں کے صرف مسلح باقی ہیں، بچے کربلا میں مار دیے گئے۔ ہاں عزادارو، رونے کے لیے بس چند جملے ہی کافی ہیں۔ عزادارو، زینب جب کربلا سے 11 محرم کو چلی ہے نا، تو زینب کے ساتھ 65 بچے تھے، 65 بچے تھے، اور جب زینب شام کے قید خانے میں پہنچی ہیں تو صرف 6 بچے بچے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے، میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یاد کریں گے تو روئیں گے، گھر میں جا کے بھی یاد کریں گے تو روئیں گے۔ عزادارو، جب بھی کہیں راستے میں قافلہ رکتا تھا اور اس کے بعد جب قافلہ دوبارہ چلنے لگتا تھا نا، جیسے ہی قافلہ رکتا تھا، زینب بچوں کو بار بار گنتی تھی، اب کتنے بچے ہیں، اب کتنے بچے ہیں۔ عزادارو، اس طرح سے زینب اور بیویوں کے جو بچے تھے، اہل حرم کے جو بچے تھے، کربلا سے شام کے راستے میں شہید ہوتے چلے گئے۔ عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے، بس ایک روایت پڑھوں اور مجلس ختم کر دوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارث، یہ حارث ملعون اتنا ظالم ہے۔ ہاں عزادارو، جملہ سنیے گا، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قافلہ نکل گیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ قافلہ کوفے پہنچا، کوفے سے اب یہ قافلہ شام جانے والا ہے۔ جب شام جانے والا ہے نا، تو اب سب کیوں جا رہے ہیں، جتنے ظالم ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ سب کو یزید سے انعام لینا ہے، کربلا میں جو کچھ کیا ہے اس کا انعام لینا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی کوفے سے قافلہ نکلنے لگا، ایک مرتبہ یہ حارث ملعون عمر ابن سعد کے پاس آیا، پیسر سعد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو جانا ہے، مجھے اجازت دو، میں شام جا رہا ہوں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کیوں شام جا رہا ہے، اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہنے لگا جلدی اس بات کی ہے کہ یزید سے انعام لوں۔ ہاں عزادارو، عمر ابن سعد کہتا ہے یہ بتا، کربلا میں کچھ کیا تھا؟ انعام لینے جا رہا ہے، کچھ کیا بھی تھا؟ کسی کو تلوار ماری، کسی کو تیر مارا، کسی کو نیزہ مارا، کسی کی چادر چھینی، کسی کو تماچا مارا؟ ہاں عزادارو کہتا ہے نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میں جا کر انعام لوں گا، میں تمہارے ساتھ تھا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے یزید تجھے کچھ نہیں دے گا، تو نے کچھ کیا ہی نہیں تو تجھے کیوں ملے گا؟ ہاں عزادارو، یہ کہتا ہے کہ مجھے تو انعام چاہیے۔ اے عمر ابن سعد، یہ بتاؤ کیا انعام مل سکتا ہے؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ہاں، تجھے انعام
انعام مل سکتا ہے، ابھی بھی کرنے کے لیے کچھ ہے۔ کہنے لگا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ عمر ابن سعد گیا، ایک خیمے سے ایک چھوٹا سا صندوق لایا اور اس میں سے ایک تازیانہ نکالا، ایک کوڑا نکالا جسے تازیانہ کہتے ہیں، تازیانہ حارث ملعون کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ تازیانہ لے، تیری ڈیوٹی یہ ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے شام تک بس دیکھتے رہنا زینب کہیں سونے نہ پائے، زینب کہیں سونے نہ پائے، اگر سوئے تو یہ تازیانہ مارنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ سکینہ یہ جملے سن رہی تھی، دوڑی ہوئی پھوپھی کے پاس آئی، پھوپھی اماں سوئیے گا نہیں ورنہ ظالم تازیانہ مارے گا۔ تاریخ کہتی ہے زینب بچوں کا پہرا دیتی ہوئی، بچوں پر نظر رکھتی ہوئی، بیویوں پر نظر رکھتی ہوئی، سید سجاد پر نظر رکھتی ہوئی شام تک پہنچی۔ جب شام میں قافلہ پہنچا، عزاداروں ایک جگہ پر قافلہ روکا گیا، زینب ایک درخت سے ٹیک لگا کر جب بیٹھی، زینب کو نیند آ گئی، زینب کی آنکھیں بند ہوئی، حارث ملعون تازیانہ لے کر بڑھا، زینب کے چہرے پر حملہ کیا، زینب نے روکنا چاہا، زینب کے چہرے پر لگا، خون جاری ہوا، خون ٹپکنے لگا، زینب نے چلو میں لیا، اس نیزے کے پاس آئی، اس سر کے قریب آئی جسے عباس کا سر کہا جاتا ہے، اور آ کر کہتی عباس کاش تو زندہ ہوتا، زینب کو تازیانہ نہ پڑتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔